بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت انسانی زندگی زمین پر اپنی ابتدائی حالت میں تھی تو حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ان ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، اور حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا، کیونکہ اقلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا یہ بات تم مان لو۔ اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تمہاری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا۔ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک مینڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ چنانچہ آگ نے حابیل کی قربانی جلا ڈالی اور اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جسے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا، اور وہ حابیل سے کہنے لگا، میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اس پر حابیل نے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تیری بہن اقلیمہ اب تم پر حلال نہ ہوئی اور تجھ پر حرام ہے۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اقلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ اس دوران آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے، تو سوچنے لگا کہ کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ تو پھر شیطان نے اسے قتل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اس نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی کے ساتھ یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد قابیل نے یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے آدمی نے کسی آدمی کو مارا ہی نہیں تھا، اس لیے اب بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ وہ کئی روز تک اپنے بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی۔ ایک جگہ دو کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے، ایک نے زور سے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ اس نے بھی ایسا ہی کیا، زمین میں ایک گڑھا کھود کر لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے تو قابیل کو نہ پایا۔ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، نامعلوم، کچھ دنوں سے کہاں چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کی
جدائی کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیتے ہیں اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روزہ آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل پکار رہا ہے، الغیاث الغیاث، اے پدر اے پدر۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار و قطار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کی خبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت آپ کے 120 بیٹے تھے جن میں حابیل کے سوا کوئی نہیں مرا تھا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا تھا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، حابیل کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تم بھی آگ کی پرستش کرنے لگو۔ چنانچہ قابیل نے آگ کی پرستش شروع کر دی۔ آگ کی پرستش کرنے والا زمین پر یہ پہلا شخص تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور یہ وہ پہلا مجرم تھا جس نے روئے زمین پر پہلا ناحق قتل کیا۔ جہنم میں ڈالا جانے والا پہلا انسان، زمین پر قیامت تک جو بھی گناہ ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہی ہاتھوں مارا گیا۔ یہ حوالہ جات کی کتابیں ہیں۔ اسی طرح ناحق خون کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ قابیل نے غصہ، حسد اور بغض میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غصہ، حسد و بغض کتنی بڑی اور خطرناک دل کی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بلا وجہ مار ڈالے جبکہ اس نے کسی کو ناحق قتل نہ کیا تھا اور نہ زمین پر فساد پھیلایا تھا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی بے قصور شخص کے قتل سے باز رہے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی۔